اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وصل وسلم وبارک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی ملائکتک المقربین وعلی عبادک الصالحین وعلینا معہم یا ارحم الراحمین۔ یہ ایک خاصی طویل حدیث ہے جس کا آج ہمیں مطالعہ کرنا ہے۔ اس پر جو عنوان ہے اس منتخب نصاب کے کتابچے میں، اگرچہ یہ پورا منتخب نصاب تو قرآن حکیم کے مطالعے کا ہے، اس میں صرف ایک یہ حدیث ہے جو شامل کی گئی ہے، اور اس پر عنوان قائم کیا گیا ہے حکمت دین کا ایک عظیم خزانہ۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک خاص اعتبار سے جو مقام اور مرتبہ احادیث کے ذخیرے میں ام السنہ یعنی حدیث جبرائیل کا ہے، جس کا ہم نے پچھلے سبق میں مطالعہ کیا تھا، ایک دوسرے اور بعض اعتبارات سے اہم تر پہلو سے وہی مقام اس حدیث کو حاصل ہے، اور عجیب اس نے اتفاق ہے کہ دونوں کا مضمون تقریباً ایک ہے۔ صرف آپ یہ کہہ سکیں گے کہ ایک میں تصویر کا ایک رخ ہے اور ایک میں تصویر کا دوسرا رخ ہے، اور تصویر جو ہے ان دونوں کو ملا کر مکمل ہوتی ہے۔ اس میں 3 درجے بیان ہوئے تھے: اسلام، ایمان، احسان۔ یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ دین کو ایک کل کی حقیقت سے سمجھانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے 3 حصے فرمائے۔ وہ بعد میں ہم دیکھیں گے کہ وہ تصویر کا وہ کون سا رخ ہے اور یہ کون سا رخ ہے۔ دوسری مشابہت اس حدیث کے ساتھ اس حدیث کی یہ بھی ہے کہ اس میں بھی شروع میں تصویر حال، ایک ورلڈ پکچر ہے کہ جو حضور کے اور صحابہ کرام کے اس ماحول کی ہمارے سامنے آئی۔ اس سے کہیں زیادہ مفصل وہ ورلڈ پکچر الفاظ میں ماحول کا نقشہ کھینچ دینا، اور بعض پہلوؤں سے بہت ہی لطیف حقائق ہیں نفسیاتی اعتبار سے کہ جو اس حدیث میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شخصیت مبارکہ اور صحابہ کرام کی شخصیت کے بعض بہت ہی اہم اور لطیف پہلو جو جماعتی زندگی کے اعتبار سے بڑے اہم ہیں، وہ اس حدیث میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک تیسری مشابہت یہ ہے کہ وہ حدیث تو جو ہم نے اصل میں مجموعہ ہم نے زیر مطالعہ رکھا ہے، یعنی 40 نووی، اس پوری حدیث، اس طویل حدیث بھی اس میں شامل ہے اس مجموعے میں۔ پھر اس کا ایک پہلو جو ہے کہ اسلام کی تعبیر کیا ہے، وہ ہم نے دیکھا کہ حدیث نمبر 4 کی حیثیت سے یا حدیث نمبر 3 کی حیثیت سے وہ بھی اس میں موجود تھی، جو کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے، کہ جس میں اسلام کی حقیقت بیان کی گئی، بنی الاسلام علی 5 الی آخر الحدیث۔ تو اس میں جو فرق ہے وہ یہ سمجھ لیجئے کہ اس حدیث کے بھی 2 اجزاء آپ کو علیحدہ علیحدہ 40 نووی میں مل جائیں گے۔ ایک حدیث نمبر 8 ہے اور ایک حدیث نمبر 29، وہ بعد میں ہم پڑھیں گے، پہلے اس حدیث کو پڑھ لیں۔ لیکن یہ کہ اس میں بھی حدیث نمبر 8 جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، اور دوسری حدیث انہی صحابی سے مروی ہے کہ جن سے یہ حدیث جو ہم مطالعہ کرنے چلے ہیں وہ مروی ہے۔ تو اس اعتبار سے گویا کہ 40 نووی میں بھی یہ حدیث موجود ہے، لیکن اس شکل میں نہیں ہے، صورت مختلف ہے، اور 2 اجزاء میں منقسم ہو کر حدیث نمبر 8 اور حدیث نمبر 29 پر یہ مضمون جو ہے اس حدیث کا موجود ہے۔ البتہ جہاں تک سند کا تعلق ہے، حدیث جبرائیل کی سند بہت قوی ہے، وہ متواتر احادیث میں سے ہے۔ اس حدیث کا معاملہ وہ نہیں ہے، اس کی وجہ خاص سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ جو حضور کا ایک خاص صحابی کے ساتھ خلوت میں پیش آیا۔
جبکہ وہ واقعہ وہ تھا کہ جو ایک مجلس میں صحابہ کرام کی موجودگی میں پیش آیا تھا، لہٰذا اس کی روایت آپ کو حضرت عمر سے بھی ملی، حضرت ابو ہریرہ سے بھی ملی، عبداللہ ابن عباس سے بھی ملی، حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی ملی، اور بھی بعض صحابہ سے ملی، اور وہ حدیث کے تقریباً تمام کتابوں کے اندر وہ حدیث موجود ہے۔ لیکن یہ حدیث جو ہے اس کے بارے میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا سند کے اعتبار سے اتنی قوی نہیں ہے، اور اس میں جیسا کہ آخر میں لکھا ہوا ہے رواہ احمد والبزار والنسائی وابن ماجہ والترمذی وقال حدیث حسن صحیح، مطلب یہ کہ صحیحین میں یہ حدیث موجود نہیں ہے، اور اس کی جو روایت جو کا ایک ٹکڑا جو ہے جو حضرت معاذ بن جبل سے ہے وہ بھی جو کہ 40 نووی میں ہے وہ بھی غالباً ترمذی سے ہے، وہ بعد میں صحیح دیکھ کر بتا سکوں گا آپ کو، لیکن بہرحال صحیحین کے درجے کی یہ حدیث سند کے اعتبار سے نہیں ہے۔ لیکن جو فرق اس پہلو سے نظر آ رہا ہے کہ سند کے اعتبار سے وہ بہت قوی ہے، یہ اتنی قوی نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اہمیت کے اعتبار سے میرے نزدیک یہ حدیث اس سے اہم تر ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس نے کئی چیزوں کو اپنے اندر جمع کر لیا ہے، جبکہ حدیث جبرائیل کا جو اصل مضمون ہے وہ در حقیقت ایمان اور اسلام کا فرق جو دستوری اور قانونی ہے، جبکہ اس حدیث میں ہم دیکھیں گے کہ دین بحیثیت کل کیا ہے اس کی تعبیر بھی ہے، پھر دین کے مختلف پہلوؤں کو ایک درخت کی مثال سے 3 حصوں میں منقسم کر کے بھی سمجھایا گیا ہے۔ تو اس اعتبار سے جہاں مضمون کا تعلق ہے نفس مضمون کا، میرے نزدیک یہ حدیث اہم تر ہو جاتی ہے، اگرچہ سند کے اعتبار سے حدیث جبرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اب یہ کہ آپ اس کا متن پڑھیے۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج بالناس قبل غزوۃ تبوک۔ عن سے پہلے کیا محذوف ہے؟ رویہ عن معاذ بن جبل، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور ان کے بارے میں نوٹ کر لیجئے کہ حضور نے اپنے بعض صحابہ کے لیے جو افعل التفضیل کے صیغے استعمال کیے ہیں، ارحم امتی بے امتی ابو بکر، اشدہم فی امر اللہ عمر، اکثرہم حیاء عثمان، اقواہم علی، اقرہم ابی بن کعب، اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل۔ حلال اور حرام سے سب سے زیادہ واقف، یعنی فقہی جو معلومات ہے اور دین کا جو قانونی پہلو ہے اس پر خصوصی طور پر حضور نے حضرت معاذ بن جبل کو سند عطا فرمائی ہے، بلکہ اجتہاد کے موضوع پر جو حدیث ہے جو بہت ہی اہم حدیث ہے وہ بھی اصل میں حضرت معاذ بن جبل سے مروی ہے۔ حضور نے وہ بات جو ہے حضرت معاذ ہی سے دریافت کی تھی کہ جب انہیں یمن بھیجا جا رہا تھا عامل بنا کر، گورنر بنا کر، کہ وہاں معاملات جو تمہارے سامنے آئیں گے کیسے طے کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا میں کتاب اللہ کے حوالے سے طے کروں گا۔ حضور نے پھر دریافت فرمایا کہ اگر کتاب اللہ میں قرآن میں کوئی بات نہ پاؤ تو کیا کرو گے؟ تو پھر میں آپ کی سنت کو دیکھوں گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر اس میں بھی کوئی شے تمہارے علم میں نہ ہو، تمہیں معلوم نہ ہو، تمہارے پاس نہ ہو، نہ پاؤ تم کوئی شے سنت میں، تو اس پر حضرت معاذ نے پھر فرمایا ثم اجتہدوا، پھر میں خود کوشش کروں گا۔ تو یہیں سے اصل میں اجتہاد کا لفظ نکلا ہے، اور یہ اجتہدوا جو ہے یہ گویا کہ اجتہاد کے لیے یہ چیز ایک بنیاد اور اساس بن گئی کہ پوری کوشش کرنا، اپنی سی پوری کوشش کرنا، یہ اجتہاد ہے۔ عن معاذ بن جبل ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج بالناس قبل غزوۃ تبوک، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لے کر نکلے غزوہ تبوک سے قبل۔ کیا معنی ہے؟ غزوہ تبوک کی طرف جاتے ہوئے، تبوک کی طرف سفر کرتے ہوئے، یہ گویا کہ آپ کا ایک طویل سفر جو ہوا ہے، جو سمجھیے کہ سرحد جو ہے جزیرے کا، جزیرہ نماء عرب کی سرحد پر آپ پہنچے ہیں، اور سلطنت روما کی وہاں سے سرحدیں شروع ہو جاتی تھی، وہاں تک آپ نے سفر کیا ہے۔ تو جاتے اور آتے بڑے اہم واقعات ہوئے ہیں، تو یہ جاتے ہوئے واقعہ پیش آیا ہے قبل غزوۃ تبوک۔ فلما ان اصبح، تو جب صبح ہو گئی، صلی بالناس صلاۃ الصبح، تو لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی، لیکن یہ صلی بے لفظی ترجمہ ہوگا لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی، صلی بالناس، لیکن اصل میں یہ امامت کے لیے آتا ہے۔ جب عرب کہتے ہیں کسی سے صلی بنا، اس کا مطلب ہوتا ہے آپ امامت کرائیے،
یعنی لفظی ترجمہ تو ہوگا ہمارے ساتھ نماز پڑھیے، صلی بنا، لیکن اصل میں مراد کیا ہوتی ہے کہ ہماری امامت کیجئے، آپ آگے بڑھیے اور ہمیں اپنی اقتداء کا شرف عطا فرمائیے۔ فلما اصبح صلی بالناس، تو جب صبح ہو گئی تو آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، صلاۃ الصبح یعنی فجر کی نماز، صبح کی نماز۔ اس میں خود بخود ایک بات واضح ہو گئی کہ رات بھر سفر جاری رہا تھا، اس لیے کہ عرب کے اس صحرا میں اور شدید گرمی کا موسم تھا وہ، جس میں کہ یہ غزوہ تبوک وہ ہے پیش آیا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ شدید گرمی کے موسم میں عرب کے صحرا میں دوپہر کو یا دن میں سفر کرنا تقریباً محال ہوتا ہے، تو جو بھی سفر کرنا ہوتا ہے وہ قافلے رات کے وقت جو ہے وہ سفر اپنا قطع کرتے ہیں، اور پھر یہ کہ صبح کی نماز پڑھ کر پھر سفر جاری رکھتے ہیں یہاں تک کہ دھوپ میں تمازت ہو جائے۔ پھر جب تمازت ہو گئی تو پھر کہیں نہ کہیں پڑاؤ ڈال دیا اور وہاں پر قیام کیا، پھر جب دھوپ کی تمازت کم ہو گئی شام کو پھر اپنا سفر شروع کیا۔ تو یہاں مراد کیا ہے کہ فلما نصبح، جب صبح ہو گئی یعنی سفر میں صبح ہو گئی، ساری رات سفر کرتے ہوئے، صلی بالناس ہے تو آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، صلاۃ الصبح، صبح کی نماز۔ ثم ان الناس رکبوا، پھر یہ کہ لوگ پھر دوبارہ سوار ہو گئے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کے بعد پھر سفر کو تو جاری رکھنا تھا۔ فلما ان طلعت الشمس، تو پھر جب سورج طلوع ہو گیا، نعس الناس فی اثر الدلجہ، تو لوگ رات کے جاگنے کی وجہ سے، رت جگے کی وجہ سے اونگنے لگے۔ ظاہر بات ہے ساری رات جاگتے رہے تھے، سفر کیا تھا، اور یہ عموماً ہوتا ہے کہ صبح کو پھر جو ہے نسیم سحری ہوتی ہے تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آتے ہیں، اور رات بھر کی تکان کا بھی اثر ہوتا ہے۔ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی مریض ہو، تکلیف میں ہو، ساری رات وہ اگر تڑپتا رہا ہو تب بھی صبح کے وقت آ کر اسے کوئی، یہ فطرت نے رکھا ہوا ہے صبح کے وقت کے اندر ایک تسکین بخش پہلو ہے، تو اس میں کچھ نہ کچھ دیر جو ہے صبح ہوئی آرام کیا، یعنی رات گئے تھے، یعنی رات بہت تھے جاگے، صبح ہوئی آرام کیا، تو صبح کو آرام جو ہے تو اس کی وجہ سے لوگ جو ہے اونگنے لگے۔ وَلَزِمَ مُعَاذُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لازم پکڑ لیا معاذ نے اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت معاذ جیسا کہ بعد میں جا کے معلوم ہوگا ایک خاص سوال کرنا چاہتے تھے، اور چاہتے تھے تخلیہ میں سوال کرنا، لہٰذا انہوں نے حضور کے ساتھ وہ لگے رہے کہ کوئی موقع ملے تخلیہ کے اندر کوئی سوال کرنے کا۔ لزمہ، لزوم چمٹ جانے کو کہتے ہیں، تو لزمہ معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لازم کر لیا معاذ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کو، یتلو اثرہ، یہ لفظ بڑا عمدہ آ گیا، یتلو تلاوت سے ہے، یہ تلا یتلو کے معنی ہے کسی کے نقش قدم پر چلنا، تو تلاوت بھی جب ہم کرتے ہیں قرآن مجید کی تو گویا کہ ٹیکسٹ کو فالو کرتے ہیں، تو اصل میں تلا یتلو کا جو اصل مفہوم ہے ٹو فالو، کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، بیکاز یو فالو دی ٹیکسٹ، اور عام طور پر تو کبھی کبھی انگلی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے، تو اسی سے در حقیقت اس لفظ کی جو ہے وہ اصل جو اس کی بنیاد ہے وہ سامنے آتی ہے۔ اثرہ نقش قدم، والناس تفرقت بہم رکابہم، اور باقی لوگوں کو لے کر ان کی سواریاں متفرق ہو گئیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب اونٹنی کو یا اونٹ کو یہ محسوس ہوا کہ میرا جو سوار ہے وہ تو اونگ رہا ہے، تو وہ تو اس کے اپنی جی میں آیا تو ادھر کو رخ کر لیا، کہیں اگر اسے کوئی کیکر کا درخت نظر آ گیا، گویا کہ ناشتے کا امکان اسے نظر آیا کہ وہاں جا کر کچھ نہ کچھ وہ پتے کھا لے، تو اس نے ادھر کا رخ کر لیا، کسی کو کدھر طرف رخ گیا، تو گویا کہ لشکر کی فارمیشن جو ہے وہ ٹوٹ گئی۔ اور تفرقت بہم رکابہم، والناس تفرقت بہم رکابہم، اور لوگوں کو ان کی سواریاں لے کر منتشر ہو گئی، علی جواد الطریق، یعنی راستے کی پوری وسعت میں، جواد کہتے ہیں وسعت کو، طریق، اب یہ وادیاں ہوتی تھی نا، کوئی سڑکیں تو بنی ہوئی ہائی ویز تو تھی نہیں، وہ تو عموماً یہی ہے، اور خاص طور پر میں چونکہ گیا بھی ہوں اس راستے پر ایک مرتبہ، تبوک تک تو نہیں پہنچا تھا لیکن قریب تک ہو آیا تھا، تو وہ اصل میں سارا یہ حجاز کا علاقہ ہے اور وادیاں ہیں، ادھر بھی پہاڑ ہیں ادھر بھی پہاڑ ہیں، اسی میں سے راستے نکلتے ہیں، تو کہیں وہ ذرا کشادہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے، وہ میدان سا بن جاتا ہے دو پہاڑوں کے درمیان، کہیں وہ گھاٹی سی بن جاتی ہے۔ چنانچہ حضور اس کے ساتھ ایک بہت اہم واقعہ جو پیش آیا تھا، وہ آیا تھا تبوک سے واپسی پر، جبکہ لشکر ایک گھاٹی میں سے گزر رہا تھا، تو کچھ منافقین وہاں گھات لگا کر بیٹھے ہوئے تھے،
اور وہ بھی چونکہ ڈیسپریٹ ہو گئے تھے، وہ بھی سمجھتے تھے کہ اب آخری کوئی وار ہی ہمیں کرنا پڑے گا، ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اب گویا کہ پورے عرب کے اوپر ایک طرح کا غلبہ حاصل ہو چکا ہے، سن 9 میں تو یہ صورت ہو چکی تھی، لہذا گویا کہ وہ ڈیسپریٹ تھے اب، تو انہوں نے قاتلانہ حملہ کیا ہے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ آپ ایک گھاٹی میں سے گزر رہے تھے، تو گھاٹی میں سے گزرنے کی وجہ سے حضور ایک ایک کر کے گویا کہ اونٹنی نکل رہی ہے، وہ تنگ راستہ تھا، تو وہاں جو چھپے ہوئے لوگ تھے انہیں حملہ کرنے کا موقع مل گیا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس مقام پر جو ہے وہ راستہ کشادہ تھا، وہ کافی چوڑی جو ہے وادی تھی، تو والناس تفرقت بہم رکابہم علی جواد الطریق تاکل و تسیر، تاکلو کچھ ناشتہ بھی فرما لیا، کچھ کھا لیا ادھر ادھر سے، کوئی پتے کو مل گئے، جھاڑی مل گئی، اس میں سے کچھ منہ مار لیا، وہ تسیر، اور چل بھی رہی ہے، تھوڑا سا کر لیا پھر چل پڑے۔ فبینما معاذ علی اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بینما وہی لفظ آ گیا جو کہ حدیث جبرائیل میں بھی آیا تھا، بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو بینما معاذ علی اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسی اثناء میں کہ معاذ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے ساتھ ساتھ، وَنَاقَتُهُ تَأْكُلُ بَرَّةً وَتَسِيرُ أُخْرَىٰ، اور حضور کی اونٹنی بھی، یہاں ناقتہ میں ہو کی ضمیر حضور کی طرف جائے گی، حضور کی اونٹنی بھی تاکل و تسیر، تاکل برۃ و تسیر اخرى، حضور کی اونٹنی کا بھی حال یہ تھا کہ وہ کچھ کھاتی تھی تھوڑی دیر اور پھر چلتی تھی، و تسیر اخرى، اثرت ناقۃ معاذ، اسی اثناء میں، اب یہ بینما سے یہاں لفظ جڑے گا، بینما اسی اثناء میں کہ یہ صورت تھی، اثرت ناقۃ معاذ، معاذ رضی اللہ عنہ کی اونٹنی نے ٹھوکر کھائی، فقبحها بالزمام، تو حضرت معاذ نے اپنی اونٹنی کی زمام کو، اس کی لگام کو کھینچ کر اس کو سنبھالنے کی کوشش کی، چونکہ ٹھوکر کھائی تو وہ متزلزل ہوئی، تو حضرت معاذ نے اس کی جو لگام ہے وہ کھینچی، فحبت، اس پر وہ بدک گئی، حتی نفرت منہا ناقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ اس کی وجہ سے حضور کی اونٹنی بھی بدک گئی، وہ دوڑ پڑی، اس لیے کہ جب ایک اونٹنی ساتھ ساتھ چلی آ رہی تھی تو حضرت معاذ کی اونٹنی نے ٹھوکر کھائی، اس کے بعد انہوں نے ذرا اس کی جو ہے لگام کھینچی، وہ بدک گئی، اور بدکنے کی وجہ سے چونکہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے حضور کی اونٹنی کے ساتھ، تو وہ بھی بھاگ پڑی، نفرت منہا ناقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کشف عنہ قناعہ، اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہودج کا پردہ اٹھایا، کشف عنہ، کھولا اپنے سے، قناعہ، قناع پردہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہودج میں ہوتے تھے اور اس کے اوپر جیسے کہ محمل ہوتا ہے اور پردے پڑے ہوتے تھے ادھر ادھر، تو جب یہ اونٹنی بھاگی حضور کی تو حضور نے اپنا ایک پردہ اٹھا کر اور ذرا دیکھا، فالتفت، اور آپ نے ادھر ادھر التفات فرمایا، دیکھا، نگاہیں اٹھائیں، فاذا لیس من الجیش رجل ادنی الیہ من معاذ، تو انہوں نے دیکھا اچانک کہ پورے لشکر میں کوئی شخص بھی ان سے معاذ سے زیادہ قریب نہیں ہے، فاذا لیس، تو اچانک آپ نے دیکھا کہ نہیں ہے، من الجیش، پورے لشکر میں سے، رجل، کوئی شخص، ادنا الیہ، ادنا قریب تر، دنا یدنو قریب ہونا، اور اسی سے دنیا بنا ہے، دنیا اسی کا مؤنث ہے ادنا کا، جیسے اکبر سے کبرا، اصغر سے صغرا، تو دنیا جو ہے وہ ادنا کا مؤنث ہے، تو ادنا الیہ، قریب تر نہیں تھا ان سے کوئی بھی شخص لشکر کا حضرت معاذ کے مقابلے میں، فناداہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا معاذ، تو پکارا انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا اے معاذ، قال لبیک یا نبی اللہ، تو حضور نے، تو حضرت معاذ نے عرض کیا میں حاضر ہوں اے اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں، لبیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، قال ادن دونک، یہ ادنا اسی سے یہ فعل امر بن گیا، دنا یدنو سے ادنو، ادنو، ادنو دونک، اور قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ، دنا یدنو سے اب یہ دو الفاظ آپ نے سیکھ لیے، فعل امر کیا بنا، ادنو، قریب ہو جاؤ، اور ادنا جو قریب ترین ہے،
دنیا اس کا مؤنث ہے، اس لیے کہ یہ دنیا کی زندگی قریب ہے، فوری طور پر موجود ہے، اور اخرى جو ہے آخرت جو ہے وہ پیچھے ہے۔ قال ادن دونک فدنا منہ، تو وہ دنا یدنو دیکھیے پھر آ گیا، وہ فدنا منہ تو وہ اور قریب ہو گئے، پہلے بھی کوئی زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ حتی لصقت راحلتہما احداہما بالاخری، یہاں تک کہ ان دونوں کی سواریاں ایک دوسرے کے ساتھ مس کرنے لگیں، یعنی دونوں کی جو سواریاں تھیں، اونٹنیاں تھیں یا اونٹ تھے، ایک اونٹنی ہو سکتی ہے، ایک اونٹ ہو سکتا ہے، دونوں اونٹنیاں ہو سکتی ہیں، واللہ اعلم۔ راحلتہما کا لفظ ہے یہاں، وہاں ناقہ کا لفظ آیا، حضور کا ناقہ، تو ہو سکتا ہے کہ وہ یعنی وہ ایک ہو، ناقۃ معاذ، معاذ کا بھی ناقہ ہی ہے، تو یہ دونوں اونٹنیاں جو ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ رگڑ کھانے لگے۔ لصقت راحلتہما احداہما بالاخری، ان میں سے ایک دوسری کے ساتھ۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما کنت احسب الناس منا کمکانہم من البعد، ما کنت احسب، مجھے یہ ہرگز خیال نہیں ہو سکتا تھا، الناس لوگوں کے بارے میں، منا کہ ہم سے، کمکانہم من البعد کہ وہ ہم سے اتنے دور ہوں گے، بعد پہ فاصلے پر ہوں گے۔ اس میں کیا چیز مضمر ہے یہ آپ نے سمجھ لیا، چونکہ دشمن ہر وقت ہر جگہ طاق میں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا اہتمام ہونا چاہیے تھا، تو آپ کے ارد گرد تو آپ کے ساتھ کچھ ساتھیوں کو ہونا ضروری تھا۔ چنانچہ واپسی پر جب حملہ ہوا ہے تو اس حملے میں بھی چونکہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بالکل ساتھ چل رہے تھے، تو انہوں نے پھر جو ہے وہ مار مار کر ان لوگوں کو جو ہے وہ وہاں سے پیچھے بھگایا ہے، ورنہ اگر وہ بھی ساتھ نہ ہوتے تو ہو سکتا ہے کوئی حادثہ پیش آ جاتا۔ تو اس میں در حقیقت صورتحال، اور ایک اور واقعہ وہ بھی غالباً اسی سفر میں ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اکیلے رہ گئے تھے کسی درخت کی، کسی جھاڑی کی چھاؤں میں، اور تھی نہیں، اس سے زیادہ سایہ نہیں تھا، اس سے زیادہ کہ ایک سے زائد آدمی اس کے تحت استراحت کر سکے، تو ایک کافر کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے حضور ہی کی تلوار جو ایک شاخ کے ساتھ آپ نے لٹکا دی تھی، حضور کی آنکھیں بند تھی، آپ سوئے ہوئے تھے، اس نے حضور کی تلوار لی اور اس کو نیام میں سے کھینچا، اس کی آواز سے حضور کی آنکھ کھلی، اب حضور لیٹے ہوئے ہیں اور اس کافر کے ہاتھ میں تلوار بھی ہے، کھڑا ہوا بھی ہے، تو اس نے پوچھا، اے محمد اب بتاؤ تمہیں کون مجھ سے بچا سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ، اللہ بچا سکتا۔ تو اس پر ایسا روب طاری ہوا اس شخص پر کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ اب حضور نے اٹھائی اور حضور نے فرمایا اب تم بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ یعنی تمہارے خیال میں کوئی اور ہستی ہے، کوئی لات، عزیٰ، منات، کوئی حبل، کوئی ہے؟ اس نے فوراً ہاتھ جوڑ دیے، کریم ابن کریم، آپ تو نہایت شریف انسان ہے اور ایک نہایت شریف انسان کے بیٹے ہیں۔ تو حضور نے اس کو معاف کر دیا اور کہا کہ دیکھو ایک عہد کرو مجھ سے کہ اب کبھی مسلمانوں کے خلاف جنگ نہیں کرو گے۔ اس نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں میں کبھی مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شریک نہیں ہوں گا۔ تو حضور نے جانے دیا، اس نے جا کے اپنے گھر والوں سے کہا جئتکم من اکرم الناس، میں تمہارے پاس اس وقت آ رہا ہوں شریف ترین انسان کے پاس۔ وہ اکرم، وہی جو ہے اکرم جو ہے وہ افعل و تفضیل کا صیغہ ہے۔ تو یہاں حضور نے جو یہ اس میں تعجب کا اظہار کیا کہ ما کنت احسب الناس منا کمکانہم من البعد، میرا یہ گمان نہیں ہو سکتا تھا کہ میرے ساتھی، میرے صحابہ یہ جو ہے مجھ سے اتنے فاصلے پر ہوں گے، اتنے دور دور ہوں گے، اور مجھے انہوں نے اس طرح اکیلے اور تنہا چھوڑ دیا ہوگا۔ اب دیکھیے یہ ایک ایسا موقع ہے نفسیاتی اعتبار سے کہ ہم میں سے کوئی ہوتا تو ایک تو بیک بائٹنگ کرتا، ہاں جی لوگوں کے اندر تو خیال ہی نہیں کرتے، لوگ ان کے اندر جو ہے احساس نہیں ہے، ذمہ داری کا احساس نہیں ہے، بیک بائٹنگ ہوتی ہے اور اپنے نمبر بنانے کی کوشش کرتے کہ میں تو حضور بالکل ساتھ ساتھ چل رہا ہوں، میں جانثار ہوں۔ تو یہ ہوتا ہے عام جو ایک دنی اتباع شخص ہوگا جس کی شخصیت کے اندر ترفع نہیں ہے، بلندی نہیں ہے، وہ اس موقع پر اس گویا کہ اس کے لیے سنہرا موقع ہے نمبر بنانے کا جس کو کہتے ہیں، اور یہ کہ دوسروں کے عیب چینی کا۔ لیکن حضرت معاذ کا طرز عمل کیا ہے؟ اپولوجیٹک، لوگوں کی طرف سے گویا کہ معذرت حضرت معاذ پیش کر رہے ہیں۔ فقال معاذ، تو حضرت معاذ نے عرض کیا یا نبی اللہ ناس الناس فتفرقت به رکابہم، لوگ اونگ گئے ہیں لہٰذا ان کی سواریاں ان کو لے کر متفرق ہو گئی ہیں، ترتع و تسیر، و کچھ چر چگ بھی لیتی ہیں اور چلتی بھی ہیں۔ اب یہاں دیکھیے حضور کا کیا معاملہ ہے،
آپ نے کس طرح اپنے آپ کو بالکل ایک انسانی سطح کے اوپر رکھا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا کنت ناعسا، ٹھیک ہے میں تو خود بھی اونگ رہا تھا. بات ختم ہو گئی. یعنی یہ کہ جب میں اونگ رہا تھا تو آخر دوسرے لوگوں کے لیے بھی یہ بشری تقاضا ہے. جب میرے ساتھ ہے میں اونگ رہا تھا تو دوسرے لوگوں کے ساتھ تو گویا کہ مجھ سے زیادہ قرین قیاس ہے کہ وہ بشری تقاضے ان کے اوپر زیادہ حاوی ہو جائیں. اور آپ نے اس کو اپنی یعنی کچھ چھپانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ یہ کہ آپ نے صاف اپنے لیے جو ہے بالکل وہی جو بشری جو بھی صورتحال ہے اس کو نمایاں کیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا كنت ناعسا، میں خود بھی اونگ رہا تھا. فلما رأى معاذ بشرى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہ وخلوته له، تو جب دیکھا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ آپ سے خوش ہیں، یعنی ظاہر بات ہے کہ اس وقت اس حالت میں کہ حضور بھی اونگ رہے تھے، باقی سارا لشکر بھی اونگ رہا تھا، معاذ چوکس رہے، الرٹ رہے، حضور کے ساتھ ساتھ رہے، تو اس سے یقیناً ایک التفات اور شفقت کا انداز ہوا حضور کا. تو جب حضرت معاذ نے دیکھا کہ حضور کا اس وقت مجھ پر ایک شفقت کا اور عنایت کا اور مجھ سے خوش ہونے کا اور رضا کا مسئلہ ہے، بشرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہ وخلوتہ، اور خلوت بھی مل گئی. اسی لیے تو چپکے ہوئے تھے، لگے ہوئے تھے کہ خاص کوئی موقع ملے گا تو مجھے ایک سوال کرنا ہے. قال یا رسول اللہ اذن لی، تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے ایک اجازت دیجئے، اسألک عن کلمۃ، کہ میں آپ سے ایک ایسی بات کے بارے میں پوچھوں قد امرضتنی واسقمتنی واحزنتنی، میں ایک ایسے مسئلے کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک ایسی چیز کے بارے میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ اجازت دیں. پلیز الاؤ می ٹو آسک اے کوشچن. لیکن کوشچن بھی کیسا ہے؟ پرمٹ می ٹو آسک اے کوشچن، لیکن کوشچن کیسا ہے؟ دیکھیے یہ تین الفاظ بالکل ہم مانی ہیں. امرضتنی، جس نے مجھے مریض بنا دیا ہے. واسقمتنی، سقم بھی کہتے ہیں جس میں کوئی نقص ہو گیا ہو، سقم، میرے اندر نقص پیدا ہو گیا ہے، یعنی میرے اندر کمزوری پیدا ہو گئی ہے میری طبیعت کے اندر جو ہے اس کی وجہ سے. واحزنتنی، اور مجھے سخت رنج اور غم میں مبتلا کر دیا ہے. تین الفاظ یہاں یاد آئے سورہ تغابن کے تین الفاظ. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وہ بھی تقریباً ہم مانی، اگر تم معاف کر دیا کرو اور درگزر سے کام لیا کرو اور لوگوں کی خطائیں جو ہے ان کے اوپر پردے ڈالا کرو. اس لیے کہ مغفر کہتے ہیں خود کو، خود وہ ہے جو سر کو چھپا لیتا ہے، تو کسی کی خطا کو چھپا لینا، اس پر پردہ ڈال دینا، پردہ پوشی کرنا، یہ ہے اصل میں مغفرت. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا. اسی طرح یہاں آیا اذن لی، مجھے اجازت دیجئے، اسألک عن کلمۃ، کہ میں آپ سے ایک بات کے بارے میں پوچھوں قد امرضتنی واسقمتنی واحزنتنی، جس نے مجھے بیمار کر دیا ہے اور مجھے بہت ہی لاغر کر دیا ہے اور مجھے شدید رنج اور غم کے اندر مبتلا کر دیا. فقال نبی اللہ سلنی عما شئت. اب یہ بھی دیکھیے حضور کے انداز جو ہے اس میں وہ شفقت جو ہے اور عنایت، خاص طور پر جو التفات اس وقت حضور نے محسوس کیا اپنی طبیعت میں، اور حضرت معاذ سے جو آپ کو اپنے اندر ایک راضی ہونے کی اور خوشی کی کیفیت محسوس ہوئی، لہذا کہا سلنی عما شئت، پوچھو مجھ سے جو چاہو، یعنی اتنا اوپن لائسنس، سلنی عما شئت، جو چاہو پوچھو. فقال یا نبی اللہ، اب یہ ہے اصل میں جو اس حدیث کا اب تک تو جو ہے وہ پوری ایک جس کو ہم تصویر لفظی کہتے ہیں، اب تک تو سارا معاملہ وہ تصویر لفظی کا ہے کہ پورا نقشہ جو ہے اس ماحول کا وہ کھینچ دیا گیا، جس میں کہ ہمارے سامنے ایک تو یہ کہ اس دور کی جو ایک فضا ہے وہ آ گئی، سفر کا کیا انداز تھا، کون سے اوقات میں سفر ہوتے تھے، صبح کی کیا کیفیت ہو جاتی تھی، پھر بہرحال انسانی کمزوری ہے، رات بھر کے رت جگے کی وجہ سے صبح کے وقت اونگ گئے ہیں، اس اونگ جانے پر لشکر منتشر ہو گیا ہے. حضور کو اچانک جب حضور نے دیکھا تو آپ کو ایک تعجب سا تو ہوا ہے، لیکن جب حضرت معاذ نے لوگوں کی طرف سے وہ معذرت پیش کی تو حضور نے فوراً بڑی خوش دلی کے ساتھ قبول کر لیا، اور اپنے بارے میں بھی کوئی سپر ہیومن ہونے کا کوئی تصور نہیں دیا، بلکہ آپ نے جو بھی انسانی سطح ہے، وَأَنَا كُنْتُ نَاعِسًا، میں بھی اونگ ہی رہا تھا. اب اس پر جو ہے یہ سوال آیا ہے وہ کیا ہے؟ قال یا نبی اللہ، ہے اے اللہ کے نبی، حدثنی بعمل،
یدخلنی الجنت، مجھے تو وہ عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے. لا اسألک عن شیء غیرہا، میں اس کے سوا آپ سے کوئی چیز نہیں پوچھنا چاہتا. بلکہ یہی روایت جو ہے حضرت معاذ بن جبل سے، مختصر روایت، یہ 40 نووی میں موجود ہے نمبر 29 پر. اس میں اضافی الفاظ ہیں، یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار، مجھے وہ عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے، آگ سے دور کر دے. لا اسألک عن شیء غیرہا، میں اس کے سوا اور کوئی بات نہیں پوچھنا چاہتا. اب اس میں دیکھیے دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اصل دھن کس بات کی سوار ہونی چاہیے انسان کو. یہ ہے ہمارے سوچنے کی بات کہ یہ ٹھیک ہے کہ ایک دھن یہ بھی ہوتی ہے دین قائم ہو جائے، دین کی جد و جہد ہے، بھاگ دوڑ ہے، ہماری محنت کے نتیجے نکل رہے ہوں، یہ بھی دھن سوار ہوتی ہے، یہ بھی اچھی دھن ہے. لیکن یہ تابع رہنی چاہیے. اصل دھن ہونی چاہیے کہ دوزخ سے بچنا ہے اور جنت میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے داخل کر دے. یہ اگر دھن نہیں ہے، کوئی اور دھن چاہے کتنی ہی اچھی ہو، کتنی ہی مطلوب ہو، کتنی ہی محمود ہو، اگر کوئی اور شے دھن کی حیثیت سے سوار ہو گئی ہے تو گویا کہ ایک درجے ہم نیچے ہیں، حقیقت سے پیچھے ہیں. اسی کو میں بیان کیا کرتا ہوں کہ جماعتوں کے ضمن میں جب نصب العین کا لفظ آتا ہے تو نصب العین میں سوائے اگر ہو، ہم نے اپنی تنظیم اسلامی میں تو نصب العین کی دفعہ رکھی ہی نہیں، لیکن یہ کہ نصب العین جس پر کہ نگاہ ٹکی ہوئی ہو، اگر نصب العین کوئی ہو سکتا ہے تو وہ صرف ایک شے ہونی چاہیے، اور وہ ہے آخرت کی فلاح اور اللہ کی رضا. اس میں دنیا میں دین کا غلبہ بھی نصب العین میں شامل نہیں ہے. اس کو جب نصب العین بنا لیا جاتا ہے تو پھر بائی ہک اور بائی کروک، پھر آدمی جو ہے سیدھے راستے سے نہیں، سیدھے راستے سے اگر گھی نہیں نکلتا تو ٹیڑھی انگلیوں سے نکالو، بائی ہک اور بائی کروک آئی ہیو ٹو ریچ دیٹ پلیس. تو یہ چیز در حقیقت تو یہ نظری طور پر یہی سب سے بڑی غلطی ہے کہ چنانچہ جماعت اسلامی کے دستور میں یہ الفاظ ہیں کہ ہمارا نصب العین آخرت میں اللہ کی رضا اور دنیا میں دین کا غلبہ ہے. یہ میرے نزدیک غلطی ہے. نصب العین کی دفعہ میں سوائے اس کے کچھ شامل نہیں ہونا چاہیے. دین کے غلبے کی جد و جہد فرائض میں داخل ہے. فرض نماز ہے، نماز نصب العین تو نہیں ہے نا. فرض روزہ ہے، روزہ نصب العین تو نہیں ہے. فرض زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ نصب العین نہیں ہے. فرض حج ہے، حج نصب العین نہیں ہے. تو یا تو یہ ہو گیا ہے کہ لوگوں نے اس کو فرائض کی فہرست سے بھی خارج کر دیا کہ وہ فرض ہی نہیں رہا، اقامت دین کی جد و جہد فرض ہی نہیں. ایک تو کب یہ ہوئی، یہ تفریط ہو گئی، اور افراط کیا ہوا کہ اس کو نصب العین کا درجہ دے لیا. تو دونوں چیزیں غلط ہیں. ایک افراط ہے، ایک تفریط ہے. ایک میں بہت آگے بڑھ جانا ہے اور ایک میں اس سے اصل مقام سے بھی نیچے گرا دینا ہے. نصب العین صرف آخرت کی فلاح اور نجات اور اللہ کی رضا. نصب العین اس کے سوا کچھ نہیں ہونا چاہیے. ہاں اقامت دین کی جد و جہد فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، نماز کے لیے وضو شرط ہے، اسی طریقے سے اقامت دین کی جد و جہد کے لیے جماعت کا التزام شرط ہے، ورنہ ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ اس طریقے سے چین بن جائے گی. لیکن یہ کہ اس کے لیے یہ جو یہاں پر جو خاص بات تھی کہ انہوں نے جو تین چیزیں کہیں، قد امرضتنی و اسقمتنی و احزنتنی، وہ کیا چیز ہے؟ چیز صرف یہ ہے کہ حدثنی بعمل، مجھے وہ عمل بتا دیجئے، یدخلنی الجنت، جو مجھے جنت میں داخل کر دے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا دوسری روایت میں اضافی الفاظ ہیں، ویباعدنی من النار، اور مجھے آگ سے دور کر دے. لا اسألک عن شیء غیرہا، اس میں بھی نوٹ کیجیے کیا بات آ رہی ہے. حضور نے تو کھلا دیا ہے، کھلا چوائس دیا، جو چاہو پوچھو. لیکن ان کے نزدیک 100 سوالوں کا ایک سوال ہے ہی یہ. باقی وہ فرما رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں حضور سے کہ میں اس کے سوا اور کچھ نہیں پوچھنا چاہتا، مجھے تو ایک ہی دھن سوار ہے، اور وہ دھن اس طرح سوار ہے کہ قد امرضتنی و اسقمتنی و احزنتنی. دوسری بات جو یہاں قابل غور ہے، حضرت معاذ بن جبل صحابی ہیں، اور صحابی بھی چوٹی کے صحابی ہیں. میں آپ کو بتا چکا ہوں چند صحابہ ہیں جن کے بارے میں افعل التفضیل کا صیغہ آیا احادیث میں. میں آپ کو بتا چکا ہوں، ارحم امتی بے امتی ابو بکر، اشدہم فی امر اللہ عمر، اکثرہم حیاء عثمان، اقضاہم علی، اقرأہم ابی بن کعب، اسبقہم لہجۃ ابو ذر، عالمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. میرے علم کی حد تک
اور کسی کے لیے یہ افعال التفضیل کا صیغہ نہیں آیا. تو گویا کہ چوٹی کے ان 7 صحابہ میں سے ہو گئے، اور نہیں تو زیادہ چلیے 20-25 صحابہ میں سے ہوں گے، لیکن ان کو بھی فکر دامنگیر ہوئی. اس کا کنٹراسٹ ببی تفاوت رہ از کچھ آستاب کجا، ہم نسلی اسلام کے اوپر بھی جنت کے ٹھیکیدار ہیں. جنت تو گویا کہ ہماری موروثی جو ہے، جاگیر ہے، وہ تو ہمیں ملنی ہی ملنی ہے کچھ بھی ہو جائے، اور وہ بھی صرف موروثی اسلام کی بنیاد پر. نہ اس کے لیے کوئی اثار ہے، نہ اس کے لیے کوئی قربانی ہے، نہ اس کے لیے کوئی جاں فشانی ہے، نہ اس کے لیے کوئی سرفروشی ہے. تو اور مقام اپنا یہ کہ گویا کہ شفاعت باطلہ کا ایک تصور ذہنوں پر ایسا بیٹھا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے نچنت ہے پوری امت. گویا کہ ہمارے لیے تو جنت بنائی گئی ہے، ہمارے لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور بالکل وہی کیفیت کہ جہنم میں اگر جھونکے بھی گئے تو چند دن کے لیے پھر ہمیں نکال دیا جائے گا. لن تمسنا النار الا ایام معدودہ، وہی جو عقیدہ، غلط عقیدہ اور وشفل تھنکنگ، امانی جو بنی اسرائیل کے تھے، یہود کے تھے، وہی ہمارے اندر پیدا ہو چکے ہیں. تو یہ نقطہ بہت نوٹ کرنے کا ہے کہ حدثنی بعمل یدخلنی الجنہ، مجھے بتائیے وہ عمل جو مجھے داخل کر دے جنت میں، اور اضافی الفاظ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ، اور مجھے دور کر دے جہنم سے. لا أسألك عن شيء غيرها، میں اس کے سوا آپ سے اور کچھ نہیں پوچھنا چاہتا. قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر دیکھیں تحسین فرمائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. بخن 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 بخن، یہ تحسین کا کلمہ ہے عربی زبان میں. بہت اچھا بہت اچھا. لیکن میں یہ بھی بتایا کرتا ہوں کہ ہم بھی کہتے ہیں بہت خوب بہت خوب، تو بہت کا بے لے لیجئے، خوب کا خے لے لیجئے، تو یہ بخ بن گیا. بہت خوب سے گویا کہ اس کے انیشیلز بن گئے بخن بخن، بہت خوب بہت خوب. لقد سألت بعظیم، لقد سألت بعظیم ثلاثا، تم نے اے معاذ یقیناً بہت بڑی بات پوچھی ہے. تم نے اے معاذ یقیناً بہت بڑا سوال کیا ہے. یقیناً تم نے اے معاذ بہت وہی بات پوچھی ہے جو پوچھنے کی ہے، وہی سوال کیا ہے جو کرنے کا ہے. ثلاثا، 3 مرتبہ. لقد سألت بشيء عظیم، لقد سألت بعظیم، لقد سألت بعظیم. تم نے معاذ، اب یہ شاباش دینے کا انداز ہے. یہ بھی یعنی کسی بھی استاذ کے لیے، مربی کے لیے، اپنے کسی شاگرد کے لیے شاباش کا انداز جو ہوتا ہے وہ بھی بہت اہم ہوتا ہے، ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. ثلاثا وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ أَرَادَ اللَّهُ بِهِ الْخَيْرِ، اور یہ یقیناً بہت آسان ہے، مگر کس کے لیے؟ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خیر کا ارادہ کر لیا. اب اس میں یہ ہے کہ کسی کو بھی اپنے کسی عمل پر ناش نہیں ہو جانا چاہیے. اگر کوئی کسی شخص کو خیر جو آگے آئے گا کہ وہ خیر کیا ہے اور وہ عمل کیا ہے، اس کی توفیق مل رہی ہو، تو سوچنا یہ چاہیے کہ یہ صرف اللہ کی طرف سے ہے، یہ مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے حاصل ہوا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. انہ لیسیر علی من اراد اللہ بہ الخیر، وہ یقیناً بہت آسان ہے، بہت ہلکا ہے ایسے شخص کے لیے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خیر کا ارادہ کر لیا ہو. فلم يحدثه بشيء الا قاله 3 مرات حرصا لكي ما يتقنه عنه، تو کوئی بات حضور نے نہیں ارشاد فرمائی حضرت معاذ سے مگر یہ کہ اسے 3 مرتبہ دہرایا. ہر کلمے کو 3 مرتبہ آپ نے تکرار کے ساتھ. حالانکہ عام مجالس میں تو ہم اس کا یہ سبب سمجھتے ہیں کہ ایک مجمع بیٹھا ہوا ہے اور کوئی لاؤڈ سپیکر تو ہے نہیں، تو حضور داہنی طرف رخ کر کے فرماتے تھے، پھر یہ کہ سامنے رخ کر کے فرمایا تاکہ اب جو سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ان کو سمجھ میں آ جائے، پھر بائیں طرف رخ کر کے اسی کو دہرایا تاکہ بائیں ہاتھ والوں کی سمجھ میں بھی آ جائے. لیکن یہاں نوٹ کیجئے، چونکہ آدمی ایک ہی ہے، کوئی مجمع نہیں ہے، تو یہاں تکرار کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ جو ہے بیان کی گئی. حرصا لکی ما یتقنہ عنہ، اس لالچ میں، اس خواہش میں کہ وہ الفاظ حضرت معاذ کو جو کہ تو یاد ہو جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، تاکہ ان میں کوئی رد و بدل نہ ہو، اور وہ الفاظ جو ہیں جو کہ تو امت کو منتقل ہو جائیں. اس لیے کہ اب جو جوابات آ رہے ہیں، ایک جواب آپ نے دیا، پھر خود آپ مزید کچھ فرمائیں گے، تو یہ ہے اصل میں کہ جو حکمت دین کا ایک بہت عظیم خزانہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے بہتر انداز میں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. یا نبی اللہ حدثنی بعمل یدخلنی الجنہ لا اسألک عن شیء غیرہ، جس پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شاباش دی. لقد سألت بعظیم، 3 مرتبہ آپ نے یہ الفاظ دہرائے.
اور پھر بخن بخن بخن، بہت عمدہ، بہت خوب، بہت اچھا. انہ لیسیر لقد سالت بعظیم بخن بخن انہ لیسیر علی من اراد اللہ بالخیر فلم یحدث بشیء. کوئی بات بھی آپ نے نہیں فرمائی مگر یہ کہ اسے 3 مرتبہ ضرور دہرایا تاکہ وہ اسے اچھی طرح اپنے حافظے میں محفوظ کر لیں. اب وہ اصل مضمون شروع ہو رہا ہے. فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تؤمن باللہ. اب یہاں پر نوٹ کیجئے کہ لفظ تشہدو نہیں ہے، تؤمن. اسلام کو اگر علیحدہ کرتے تو اس میں شہادت کا لفظ آتا. وہاں تو بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت. یہ گویا کہ ارکان اسلام میں لفظ ایمان نہیں آئے گا بلکہ وہاں شہادت آئے گی. اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں. یہاں نوٹ کیجئے چونکہ وہ پوچھ رہے وہ عمل کہ جو جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے چھٹکارا دلا دے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے تو دین کی کل حقیقت کو سمونا ہے. اب صرف اس کے قانونی پہلو کو تو نہیں، وہ قانونی پہلو اسلام اور ایمان دونوں کو جمع کرنا ہے. لہذا یہاں پر حقیقت میں وہ ایک جامع جواب آ رہا ہے. تؤمن باللہ والیوم الآخر، ایمان رکھو تم اللہ پر اور یوم آخر پر. یہاں کسی کج ذہن کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے، کج ذہن شخص کے ذہن میں، کہ یہاں رسول کا ذکر نہیں ہے. جیسے قرآن مجید کی 2 آیات ایسی ہیں کہ جن میں چونکہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ اور اس کے بعد عمل صالح اسی پر نجات کا جو ہے تذکرہ کر دیا گیا، تو اس سے کچھ لوگوں نے یہ مسئلہ نکال لیا کہ ایمان بالرسالت لازمی نہیں ہے. یہودی رہتے ہوئے بھی نیک عمل کرے جنت میں جا سکتا ہے، عیسائی رہتے ہوئے اور کوئی کسی نبی کے امتی ہو وہ اپنے نبی پر ایمان رکھتے ہوئے حضور پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے. تو یہ اور کسی بھی رسول پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے. تو وہاں بھی اصل میں ایک چیز محذوف ہے اور وہ سیاق و سباق سے معلوم ہو جاتا ہے کہ محذوف ہے. یہاں پر بھی محذوف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ گفتگو حضور سے ہو رہی ہے. بار بار یا نبی اللہ یا نبی اللہ یا نبی اللہ کے الفاظ تو حضرت معاذ کہہ رہے ہیں. اب یہاں حضور اپنے اوپر ایمان کا تذکرہ کرتے تو یہ بھی اصل میں مروت سے اور جو ایک اعلیٰ ظرف جو ہوتا ہے اس سے یہ شے بعید ہے کہ اپنے اوپر ایمان کا یہاں پر تذکرہ کریں. اپنے اوپر تو ایمان کا تذکرہ وہ کر ہی رہے ہیں بار بار. لہذا تؤمنوا باللہ والیوم الآخر وتقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرے، وتعبدوا اللہ وحدہ، اور بندگی کرو اللہ کی تنہا اسی کی، لا تشرکوا بہ شیئا حتی تموت وانت علی ذلک. اس انداز میں اس کے ساتھ تم اس کی بندگی کرو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ. حتی تموت، یہاں تک کہ تم مر جاؤ، تمہارا انتقال ہو جائے، وانت علی ذلک، اور تم اسی پر قائم ہو. یہ ہے وہ عمل کہ جو جنت میں داخل ہونے کی ضمانت دے گا اور دوزخ سے نجات کی ضمانت دے گا. اب یہ کل دین کی حقیقت آ گئی. اس میں شرک کی بھی پوری حقیقت سامنے رکھی ہے، عبادت کا بھی پورا تصور سامنے رکھی ہے، اور ابتداء میں بھی شہادت کے بجائے ایمان کا لفظ آیا ہے. یہ جو بنیادیں ہیں اس نے پورے دین کو سمو لیا ہے کہ تؤمنوا باللہ والیوم الآخر وتقیموا الصلاۃ. عبادات میں سے ایک کو لے لیا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا ذکر نہیں کیا، وہ گویا کہ اسی کے ذیل میں آ گئے. اور پھر یہ کہ تعبد اللہ، یہ تو آ گئی عبادات. اب بندگی کیا ہے؟ ہمہ تن ہمہ وجوہ، پوری زندگی میں اس کی اطاعت، اس کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر، اور اس میں بھی شان یہ ہو لا تشرکوا بہ شیئا، کہ شرک کا کوئی شائبہ پیدا نہ ہونے پائے، توکل نہ ہو کسی شے پر، وسائل پر، ذرائع پر، مادی چیزوں پر توکل نہ ہو، ورنہ یہ شرک فی توکل ہو جائے گا. وہ ساری شرک کی قسمیں جو ہے جو ہم نے بیان کی ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا منتخب نصاب کے ضمن میں جو 3 درس ہے جامع اسباق میں، سورہ لقمان کا 2 رکوع، اس کے ساتھ ہی ملحق جو ہے وہ پھر اقسام شرک جو ہے اس کا درس اس میں شامل ہے. اس پورے کو رکھیے. شرک فی العبادت ہے، شرک فی الحقوق ہے، شرک فی الصفات ہے، شرک فی الذات ہے. اس ہر نوع کے شرک سے پاک رہتے ہوئے ہم تن اللہ کی بندگی کرتے ہوئے عبادات کا التزام اور ایمان اللہ پر، ایمان حقیقی، تصدیق قلبی کے ساتھ اللہ پر، آخرت پر اور رسالت پر.
فقال یا نبی اللہ اعد لی، حضرت معاذ نے درخواست کی، اے اللہ کے نبی ذرا دوہرا دیجئے، اعادہ فرما دیجئے میرے لیے، ذرا دوبارہ ارشاد فرما دیجئے جو کچھ بھی آپ نے فرمایا ہے۔ فَعَادَهَا لَهُ 3 مرات، تو یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے 3 مرتبہ دہرائے۔ ثم قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر فرمایا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان شئت حدثتک یا معاذ براس هذا الامر وذروة السنام منه، فقال بأبی و امی انت یا نبی اللہ فحدثنی۔ ثم قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان شئت حدثتک یا معاذ، اے معاذ اگر تم چاہو تو میں تمہیں یہ بھی بتاؤں براس هذا الامر، کہ اس معاملے کی جڑ کیا ہے، وذروۃ السنام، اور اس کی چوٹی کیا ہے۔ سنام جو ہے اونٹ کے کوہان کو کہتے ہیں، اونٹ کے جسم میں کوہان جو ہے وہ بہت نمایاں چیز ہے، اور کوہان کی بھی چوٹی ذروۃ السنام، سنام کوہان ہے، اور ذروہ یہ دونوں اس کی تلفظ ہے، زال کے زبر کے ساتھ بھی اور زال کے زیر کے ساتھ بھی، ذروۃ السنام اور ذروۃ السنام۔ تو میں تمہیں بتاؤں کہ اس کی جڑ کیا ہے اور اس کی چوٹی کیا ہے۔ وہ روایت جو ہم پڑھیں گے حضرت معاذ بن جبل ہی سے وہ روایت بھی ہے، وہ ترمذی شریف کی روایت ہے، اور اس میں وہ جو کہ 40 نووی میں شامل ہے، بعد میں ہم پڑھیں گے اس کو، اس میں یہاں ایک لفظ کا اضافہ ہے کہ ان حدثتک یا معاذ براس هذا الامر وعمودہ وذروۃ السنام منہ، اسی لیے میں جب پڑھ رہا تھا تو منہ کا لفظ میری زبان سے نکل گیا، اس متن میں وہ نہیں ہے، منہ کے لفظ نہیں ہے۔ اے معاذ اگر تم چاہو تو میں تمہیں یہ بتاؤں کہ ہمارے اس دین کا، ہمارے اس معاملے کا، امر جو ہے بہت جامع لفظ ہے، ہمارا یہ معاملہ، ہماری یہ چیز، ہمارا یہ دین، ہمارا یہ طریقہ، ہماری یہ شریعت و طریقت، یہ سارے الفاظ جمع کر دیجئے، امر کے اندر سب آ جائیں گے۔ تو میں تمہیں بتاؤں براس هذا الامر، راس سر کو بھی کہتے ہیں اور راس بنیاد کو بھی کہتے ہیں، راس هذا الامر وذروۃ السنام، اور اس کی چوٹی۔ چونکہ دوسری حدیث میں تیسرا لفظ درمیان میں عمود ہی، عمود کہتے ہیں ستون کو، تو ستون کے نیچے بنیاد ہوتی ہے، اوپر چھت ہوتی ہے، یا درخت کی مثال کہ درخت کی ایک جڑ ہے جو زیر زمین ہے، اور درخت کا ایک تنا ہے، اور تنے کے اوپر جو ہے پھر وہ شاخیں ہیں، پتے ہیں، اگر وہ پھلدار درخت ہے تو پھل وہیں لگے گا، پھولدار پودا ہے تو پھول وہیں لگے گا، تو جس کو برگ و بار کہتے ہیں، پتے اور جو اس کا پھل ہے وہ اوپر کے حصے میں آتا ہے، وہ چوٹی پر آتا ہے، تنا جو ہے وہ در حقیقت اس کو سپورٹ کر رہا ہے، اٹھائے ہوئے ہیں، اور نیچے جو ہے وہ جڑ ہے۔ تو یہ 3 حصوں میں تقسیم کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی کل حقیقت کو بیان فرمایا۔ فقال، انہوں نے، حضور نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں یہ بھی بتاؤں۔ تو میرے عام طور پر پھر جو الفاظ ہوتے ہیں اس مقام پر کئی مرتبہ درس دیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور کا دریائے سخاوت جوش میں ہے، کیونکہ پہلے الفاظ آ چکے ہیں کہ حضرت معاذ نے دیکھا کہ حضور مجھ سے اس وقت خوش ہے، آپ کی شفقت ہے، عنایت ہے، آپ اس وقت مجھ سے راضی ہیں، تبھی آپ کو موقع ملا، خلوت بھی ہے تو آپ نے وہ سوال کر لیا۔ نہ معلوم کب سے اپنے دل میں لیے بیٹھے ہوں گے کہ میں یہ سوال کروں حضور سے، اور کروں ایسے موقع پر کہ جبکہ بالکل انڈیویجول گفتگو ہو رہی ہو، پی پی کال ہو رہی ہو، کوئی اور نہ ہو، ذاتی طور پر میں سوال کروں اور حضور مجھے جواب دیں۔ وہ سوال بھی کیا تھا کہ جو ہر انسان کو، ہر مسلمان کے سامنے ہونا چاہیے، لیکن اب حضور نے اس سے آگے بڑھ کے فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہیں یہ بھی بتاؤں کہ یہ جو میں نے تمہیں کل دین کی حقیقت کو ایک عبارت میں سمو دیا، اب اس کے حصے بھی ہیں، اور ان حصوں کی آپس میں ریلیٹیو امپورٹنس کیا ہے، لاجیکل ان کے درمیان ریلیشن شپ کیا ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہیں یہ بھی بتاؤں۔ اسی حوالے سے میں نے اس کے لیے عنوان قائم کیا حکمت۔ حکمت اسی کا نام ہے، ایک شے ہے، اس کے اجزاء ہیں، ان اجزاء میں نسبت و تناسب کیا ہے، اس میں پرائرٹیز کی کیا ترتیب ہے، کون سی چیز اہم ہے، کون سی چیز ثانوی ہے، کون سی بنیادی ہے، یہی تو در حقیقت حکمت کے مسائل ہیں۔ ایک شے کا ظاہر ہے، اس کا باطن کیا ہے۔ تو اس حوالے سے اب حضور نے حکمت دین کی تعلیم کے لیے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس سخاوت علمی کا جو بھی ہے آپ کی طرف سے اظہار ہوا، ان شئت حدثتک یا معاذ براس هذا الامر وذروة السنام
فقال بأبی و امی انت یا نبی اللہ فحدثنی. ظاہر بات ہے کہ حضرت معاذ کے لیے اس سے بڑی اور خوشی کی بات کیا ہو سکتی تھی. انہوں نے فوراً عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اے اللہ کے نبی ضرور فرمائیے، ضرور بتائیے کہ ہر ساقی باریخ عین الطافس، جو بھی آپ میری جھولی میں ڈالیں گے وہ آپ کا فضل و کرم ہے، آپ کی عطا ہے، آپ کی جود ہے، آپ کی عنایت ہے. فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رأس هذا الامر ان تشهد. اب نوٹ کیجئے شہادت کا لفظ آ گیا، یہ ہے جڑ اس معاملے کی، ہمارے اس دین کی کل حقیقت کی جڑ کیا ہے؟ کہ تو گواہی دے اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور یہ کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں اور رسول ہیں. وَأَنَّ قَوَامَ هَذَا اللَّفْظ، اب قوام کا لفظ آیا ہے، وہاں عمود ہے غالباً جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، دوسری روایت میں عمود کا لفظ ہے. قوام کہتے ہیں کسی شے کو کھڑی رکھنے والی چیز، سہارا. قام یقوم اسی سے قوام بنا ہے، کسی شے کو کھڑی رکھنے والی شے. ظاہر بات ہے درخت کے اندر وہ قوام کیا ہے؟ وہ اس کا تنا ہے. چھت کے لیے قوام کیا ہے؟ اس کے ستون ہیں، پلرز ہیں، جس کے اوپر یہ ساری عمارت کھڑی ہوئی ہے. درمیان میں یہ سب جو ہے برک ورک ہے، لیکن اصل جو ہے عمارت وہ تو پوری پلرز کے اوپر آج کل بنتی ہے. تو قوام وہ ہے کہ جو سپورٹ کر رہا ہو کسی شے کو، کسی چیز کو اٹھائے ہوئے ہو. وَأَنَّ قَوَامَ هَذَا الْأَمْرِ إِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ. اس معاملے کے لیے سہارا، اس کو کھڑا رکھنے والی شے، اس دین کے درخت کا، شجرہ طیبہ کا جو تنا ہے وہ کیا ہے؟ نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ کی ادائیگی. وَأَنَّ ذِرْوَةَ السَّنَامِ مِنْهُ، اور اس کی چوٹی الجہاد فی سبیل اللہ، وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. اب یہاں دیکھیے، اس کو کوریلیٹ کیجئے وہ جو حدیث جبرائیل کے ساتھ جو احسان کے درجے میں آیا تھا، اور میں نے آپ کو نوٹ کرا دیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں چونکہ ایک لفظ آیا ان تعبد اللہ کانک تراہ، اور ہمارے ذہنوں میں عبادت کا تصور نماز روزہ تک محدود ہے، اس لیے وہ سارا تصوف کے کوچے کے اندر جو ہے وہ معاملہ جو ہے ان چیزوں کے ساتھ منسلک ہو کر رہ گیا. جبکہ یہاں وہ لفظ آ گیا، وہاں پر بھی ایک روایت میں ہے ان تعمل للہ کانک تراہ، ان تخشع للہ کانک تراہ، ان تعبد للہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. یہاں جو ہے لفظ آ گیا جہاد فی سبیل اللہ، اس کی چوٹی جہاد فی سبیل اللہ ہے. بس یہ شے جو ہے اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لینے کی ضرورت ہے. دین کا پورا ڈھانچہ، اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اب جو ہم نے ایک سہ منزلہ عمارت کبھی بنائی تھی، نقشہ بنایا تھا، نیچے شہادت، اور شہادت کے نیچے جائے گا ایمان. شہادت جو ہے وہ گویا کہ پلنتھ لیول ہے، اس کے اوپر 4 ستون کھڑے ہیں، ستونوں کے اوپر اسلام آ گیا. لیکن اس سے اوپر 2 منزلیں ہیں، شہادت علی الناس یا تبلیغ اور اقامت دین. ان دونوں کے لیے جد و جہد کا نام جہاد ہے. اس لیے کہ دعوت و تبلیغ ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، چاہے کچھ بھی آپ اس میں کر رہے ہیں. شہادت علی الناس کے لیے جو جد و جہد، جو کوشش کر رہے ہیں، دامے درمے سخنیں کر رہے ہیں، قلم سے کر رہے ہیں، زبان سے کر رہے ہیں، ہاتھ سے کر رہے ہیں، یہ ساری کی ساری جو ہے وہ دعوت و تبلیغ کے لیے، اس کے بعد اقامت دین اور دین کے غلبے کے لیے. ان دونوں کی جد و جہد کا، ان دونوں مرحلوں کی جو جد و جہد ہے، سعی ہے، اس کا جامع عنوان جہاد فی سبیل اللہ. وہ جہاد مکے میں جو ہو رہا تھا وہ دعوت و تبلیغ اور نصیحت، تلقین، وعظ، اور یہ کہ ریزسٹنس، کہ جو بھی پرسیکیوشن ہو رہی ہے، جو بھی تکلیفیں جھیلنی پڑ رہی ہیں ان کو برداشت کرنا، صبر، یہ وہاں ہو رہا تھا. لیکن یہ کہ مدینے میں آ کر پھر اس میں ایک اقدام، ایک چیلنج کرنے کا مرحلہ، پھر اس میں قتال کا مرحلہ بھی آ گیا. تو وہ ساری چیزیں یہاں پر آ جائیں گی جہاد فی سبیل اللہ میں. تو گویا کہ 3 حصوں میں حضور نے یہاں تقسیم کر کے بتایا. اب دیکھیے پہلے جو الفاظ آئے تھے اس میں قوام کا لفظ نہیں تھا. ان شئت حدثتک یا معاذ براس الامر ھذا الامر وذروۃ السنام. لیکن اب جب آپ نے بیان فرمایا تو وہ تیسری چیز بھی آ گئی. دوسری روایت میں اس کا ذکر پہلے ہی موجود ہے. تو یہاں پر فرمایا ان راس ھذا الامر، ان راس ھذا الامر تشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. یہ تو پلنتھ لیول آ گیا. وان محمدا عبدہ ورسولہ.
اور یہ جو ستون ہے ان میں سے 4 میں سے 2 کا تذکرہ ہو گیا، وَأَنَّ قَوَامَ هَذَا الْأَمْرِ إِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَأَنَّ ذِرْوَةَ السَّنَامِ مِنْهُ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں جنگ کرتا رہوں لوگوں سے، حَتَّى يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَيَشْهَدُوا أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدِ اعْتَصَمُوا وَعَصَمُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ یہ بہت ایک اہم مسئلہ ہے جس کو سمجھ لیجئے۔ یہاں پر اب لفظ واضح آ گیا قتال کا، انما امرت، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ جاری رکھوں یہاں تک کہ وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب وہ یہ کر دیں گے، 3 باتیں آئی ہیں یہاں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور شہادت، کلمہ شہادت، جب وہ یہ کر دیں گے فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدِ اعْتَصَمُوا، تو وہ محفوظ ہو گئے، وَعَصِمُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، اور انہوں نے اپنے خون بھی یعنی اپنی جانیں بھی بچا لی اور اپنے مال بھی بچا لیے، الا بحقها، الا یہ کہ وہ کسی قانون کی زد میں آ جائیں، اس کے اوپر کوئی حق واقع ہو جائے، وحسابهم علی اللہ عز وجل، لیکن ان کا حساب جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے جو بلند و بالا ہے اور جلالت شان والا ہے۔ اس میں ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے مغالطہ، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ سب لوگوں کو جب تک کہ وہ اسلام نہ لے آئیں ان کے ساتھ جنگ جاری رہے گی؟ حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ جب صحابہ کرام دور خلافت میں نکلے ہیں، جب لشکر نکلے ہیں، تو وہ 3 آپشن رکھتے تھے۔ اسلام لے آؤ، ہمارے برابر کے ہو جاؤ گے، تمہاری جانیں محفوظ، تمہارے مال محفوظ، تمہارا ہمارا رتبہ برابر، آل لیگلی دے آر ایکول، سٹیٹس ایک ہو۔ یہ نہیں کرتے ہو تو اسلام کی بالادستی قبول کرو، یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، چھوٹے بن کر رہو، پبلک لا اللہ کا ہوگا، لا آف دی لینڈ اللہ کا ہوگا، پرسنل لا میں تمہیں اجازت ہوگی، تم جو چاہو عقیدہ رکھو، جو چاہو عبادت کرو، جو چاہو اپنے پرسنل لا میں، اپنے شادی بیاہ میں، اپنی وراثت میں جس طرح کا چاہو معاملہ کر لو، لیکن یہ کہ اللہ کا دین جو ہے وہ غالب رہے گا۔ اگر یہ نہیں تو آؤ، تیسرا پھر یہ کہ میدان جنگ میں آؤ، تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ یہاں اس دوسری بات کا ذکر نہیں ہے، کیوں؟ وہ اس لیے ہے کہ حضور جن 2 بعثتوں کے ساتھ مبعوث ہوئے تھے، ایک بعثت خصوصی الی اہل العرب، اور عرب میں بھی جو کہ مشرکین عرب ہے، امیین، حضور انہی میں سے تھے، بنیادی طور پر بنی اسماعیل اور وہ لوگ جو بنی اسماعیل کے تابع تھے، اسی تہذیب اور تمدن اور دین اور مذہب، عقائد، اور اس کے اندر جو انہی کے ساتھ شریک تھے وہ ہیں کہ جو امیین ہیں، امیین میں بھیجے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بعثت خصوصی صرف ان کے لیے، لہذا ان کے لیے آپشن نہیں تھا، وہ تو یا ایمان لائیں ورنہ قتل کر دیے جائیں۔ یہ ہے کہ جو سورہ توبہ کی جو ابتدائی 6 آیات ہیں کہ انہیں جو مہلت دی گئی، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جب یہ مہینے ختم ہو جائیں گے تو قتل عام شروع کر دو مشرکین کا جہاں بھی انہیں پاؤ۔ یہ معاملہ خاص تھا اس وقت کے اہل عرب کا، اس وقت کے امیین کا، اس کے بعد یہ کسی کے ساتھ معاملہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ بھی سمجھ لیجئے کہ جس قوم کی طرف رسول خود آ گیا ہو اور اس نے حق کو بالکل واضح کر دیا ہو، مبرہن کر دیا ہو، کسی شک و شبے کی گنجائش نہ چھوڑی ہو، پھر اس کی سیرت اتنی بلند و بالا ہو کہ اس میں کوئی داغ دھبا نہ ہو، اس کی نیت کے اوپر کوئی شک نہ کیا جا سکتا ہو، گویا کہ اس طور سے جب اتمام حجت ہو جاتا ہے تو اب بھی اگر کوئی نہیں مان رہا ہے تو وہ عذاب الہی کا مستحق ہے۔ وہ عذاب الہی یا جیسے قوم نوح پر آیا وہ غرق کر دی گئی، قوم ہود پر آیا وہ ایک تیز آندھی جو ہے چلی ہے، اس نے سب کو ہلاک کر دیا، یا یہ کہ قوم سمود پر آیا، یا جس طریقے سے کہ جو بستیاں تھیں عمورہ اور صدوم کی بستیاں ان پر آیا، اس لیے کہ ان کے اوپر آپ کو معلوم ہے کہ ایسا پتھراؤ ہوا ہے کہ پوری کی پوری بستیاں جو ہے تہس نہس ہو گئی، اور پھر وہ سمندر کے اندر ڈیڈ سی، نام ہی اس سمندر کا ڈیڈ سی ہے، اسی کے اندر جو ہے وہ غرق بھی ہو گئی، اسی کے اندر ان کے اب ڈیبرس اگر کوئی ان کا ہے تو اس کے اندر ہے، باہر نظر نہیں آتا۔ اسی طریقے سے آل فرعون انہیں لا کر غرق کر دیا گیا سمندر کے اندر۔
تو اس حوالے سے وہ عذاب کسی نہ کسی شکل میں آتا ہے. وہ عذاب جو ہے ان پر آیا ہے، مشرکین عرب پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کی تلواروں کے ذریعے سے. لیکن اس کی نوبت نہیں آئی ہے، اس لیے کہ جب یہ چیلنج دیا گیا، جب یہ اعلان کیا گیا ہے، سن 9 کے حج میں ہی یہ ان آیات کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے ذاتی نمائندے کی حیثیت سے سورہ توبہ کی پہلی 6 آیات کا اعلان عام کیا کہ بس یہ اعلان عام ہے، اب اتنی مہلت ہے. اس کے بعد سارا عرب ایمان لے آیا، یا جو لوگ اپنے کفر پر رہنا چاہتے تھے وہ وہاں سے بھاگ گئے. اب انہوں نے ہجرت کی، جیسے کہ اکرمہ ابن ابو جہل بھی ہجرت کر رہے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن یہ کہ جب سمندر میں پہنچے تو طوفان آ گیا. سب کے سب مشرکین تھے، لیکن کسی نے کسی لات یا عزا یا منات یا حبل کو نہیں پکارا، اللہ کو پکارا. تو انہیں خیال آیا کہ پھر اسی چیز سے ہم بھاگ رہے ہیں، محمد اسی بات کی تو دعوت ہمیں دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. مشکل میں آ کر تو ہم نے اسی کو پکارا ہے، نہ کسی دیوی کو پکارا، نہ دیوتا کو، نہ کسی بت کو، نہ کسی اور شے کو. لہذا ہمیں اسے واپس آ گئے اور آ کر وہ ایمان لے آئے. اور پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے بڑے ہی، بہرحال ابو جہل کے بیٹے تھے، بہت جری اور بہت ہی بہادر شجاع انسان تھے. تو انہوں نے جو مرتدین کے خلاف جو جہاد ہوا اس میں بڑے کارہائے نمایاں اور دکھائے، ان کے جوہر بہت نمایاں ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ. ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ یہ جو پاکستان کے بالکل شمالی حصے میں قوم آباد ہے، وہ کافرستان میں جو کافر لوگ رہتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم اسی وقت کے بھاگے ہوئے قریش ہیں. اس وقت یہ ہے کہ ہم وہاں سے جان بچا کر بھاگے جو ہم ایمان نہیں لانا چاہتے تھے، ہمارے آباء و اجداد. تو جیسے جیسے ہم بھاگے پیچھے پیچھے اسلام بھی چلا آیا، ہم بھاگے پیچھے اسلام، تو یہاں تک کہ ہم ان پہاڑوں میں آ کے آباد ہو گئے. اور یہ ہے وہ کافرستان، ان کا دعویٰ یہ. اب ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے ہیں، اور وہ نورستان جو ہے، جو افغانستان میں جو علاقہ ہے، وہ وہی کافر قوم ہے. کافرستان پاکستان میں ہے، لیکن وہی قوم چونکہ کچھ عرصہ قبل امیر کابل نے انہیں چیلنج دے دیا تھا کہ یا تو تم ایمان لے آؤ یا یہاں سے نکل کے چلے جاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے. تو پھر وہ لوگ ایمان لے آئے. لہذا نورستان کا جو علاقہ ہے در حقیقت وہ وہی کافر ہیں جو ہمارے ہاں کافر قوم ہے، اب بھی کافر ہے. اور ان کی بڑی جو ہے حفاظت ہوتی ہے، اور ان کا کلچر محفوظ رکھا جاتا ہے. پوری دنیا سے سیاح آتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے. ان کی خاص عجیب قسم کی رسومات ہیں، وہ پرانے جو ہیں عربوں کے رسومات سے ملتی جلتی ہیں وہ رسومات. تو ان کا دعویٰ یہی ہے کہ ہم وہی ہیں عرب جو اسلام قبول کرنے سے منکر ہو کر بھاگے تھے، جن میں سے ایک حضرت اکرمہ ہے کہ جو واپس آ گئے، ایمان لے آئے. لیکن یہ کہ باقی جو ہے پیچھے پیچھے ان کے اسلام آ رہا تھا، اور وہ آگے آگے دوڑتے ہوئے یہاں تک کہ ان پہاڑوں میں آ گئے جو نہایت دشوار گزار علاقہ ہے. یہاں پر وہ اب بھی آباد ہے. بہرحال اس حدیث کے حوالے سے صرف یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو فرمایا گیا امرت ان اقاتل الناس، کہ مجھے یہ کہا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ جنگ جاری رکھوں، تو یہاں الناس عام نہیں ہے. یہاں الناس سے مراد، الناس میں الف لام جو ہے، اب کون سا ہوا یہ جنس کا ہوا یا حصر کا ہوا، کون سا ہوا؟ پھر تو تمام انسانوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. یہ لام عہد ہے، لام عہد ہے. محفوظ ذہنی یہاں ہے کہ مراد ہے قریش اور مشرکین عرب. ان سے تو مجھے جنگ کا حکم ہوا ہے کہ میں آخری دم تک جنگ کروں گا، یہاں تک کہ یا تو انہیں قتل کر دوں یا وہ ایمان لے آئیں. باقی یہ معاملہ کسی اور کے لیے نہیں. کسی یہودی کے اوپر یہ جبر نہیں کیا گیا، نہ یہ الٹیمیٹم دیا گیا. کسی عیسائی پر نہ یہ جبر کیا گیا، نہ الٹیمیٹم دیا گیا. کسی مجوسی پر نہ یہ جبر کیا گیا، نہ الٹیمیٹم دیا گیا. کسی ہندی پر، کسی بربر پر. پوری اسلامی تاریخ اس سے خالی ہے کہ یہ جبر کیا گیا ہو. بلکہ دور صحابہ میں بھی، خلافت راشدہ میں بھی 3 آپشنز ہوتے تھے. اسلام لے آؤ تو ہمارے برابر کے بھائی ہوگے، ہمارا تمہارا سٹیٹس ایک ہوگا. اگر یہ نہیں تو تمہیں نیچے ہو کر رہنا پڑے گا، چھوٹے ہو کر رہنا ہوگا. اسلام کی بالادستی قبول کرنی ہوگی. وہ حدیث جو ہم نے اس زمانے میں بہت عام کی، حضرت صوبان سے رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مقداد ابن اسود سے رضی اللہ تعالی عنہ، کہ لا يبقى على ظهر الارض بیت وبر ولا مدر الا ادخله الله کلمۃ الاسلام بعز عزیز وذل ذلیل اما يعزهم الله فيجعلهم من اهلها واما يذلهم فيدينون لها. فقلت، حضرت فرماتے ہیں حضرت ابن اسود، مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ، فقلت، تو میں نے اپنے دل میں کہا،
فَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، پھر تو دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے گا کہ روئے ارضی پر کوئی گھر نہیں بچے گا، کوئی خیمہ نہیں بچے گا جس میں کلمہ اسلام داخل نہ ہو جائے۔ لیکن یہ کلمہ اسلام کا داخلہ دو طریقوں میں سے ایک پر ہوگا، یا گھر والا خیمے والا اسلام قبول کر لے گا، اسے بھی عزت نصیب ہو گئی، وہ اس کو بھی اسلام کی عزت حاصل ہو گئی۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، سورہ منافقون میں آپ نے یہ آیت پڑھی ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، یا پھر انہیں مغلوب ہو کر رہنا پڑے گا، چھوٹے ہو کر رہنا پڑے گا، اسلام کی بالادستی قبول کرنی ہوگی، پھر وہ ہندو رہے، سکھ رہے، پارسی رہے، مجوسی رہے، عیسائی رہے، یہودی رہے، جس کو چاہے پوجیں، جو چاہے عقیدہ رکھے، انہیں اجازت ہوگی، پرسنل لا کی بھی اجازت ہوگی۔ یہ دوسرا آپشن ہے۔ اور تیسرا پھر یہ ہے کہ اگر دونوں چیزیں منظور نہیں ہے تو آؤ، پھر میدان جنگ ہے۔ لیکن یہاں صرف دو کا ذکر ہے، میدان جنگ اور یا اسلام لے آنا۔ یہ ہے خاص اہل عرب، مشرکین عرب کے لیے، جن میں اصل نیوکلیس ان کے جو ہے وہ بنی اسماعیل، جن میں سے حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم، قریش میں سے، وہ حضرت اسماعیل کی نسل سے۔ باقی وہ عرب مشرکین جو ہے وہ بھی ان کے تابع ہوں گے کہ جو انہی کے کلچر میں، انہی کی تہذیب میں، انہی کے عقائد میں رگے ہوئے تھے۔ لیکن اہل کتاب جو وہاں تھے، عیسائی اور یہودی، وہ اس چیز کے سے مستثنیٰ ہیں، اور یہی قاعدہ اور قانون جو ہے تمام انسانوں کے لیے رہے گا تا قیام قیامت، یہاں تک کہ جب حضرت مسیح کے نزول اور حضرت مہدی کے آنے کے بعد پھر جب کہ وہ پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوگا، اس وقت بھی جبراً کسی کو مسلمان نہیں بنایا جائے گا۔ جو چاہیں گے اسلام سے محروم رہ کر، لیکن چھوٹے ہو کر رہیں گے، یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، غلبہ اسلام کا ہوگا۔ دوسری بات یہاں پر یہ نوٹ کیجئے کہ اس میں تین چیزوں کا بیان ہوا ہے، کلمہ شہادت، نماز اور روزہ۔ یہی تین چیزیں ہیں جو سورہ توبہ کی ان آیات میں آئی ہیں، وہاں بھی صوم اور حج کا ذکر نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ کہ قرآن اور حدیث کی مطابقت جو ہے اس کے حوالے سے بھی یہ پوائنٹ نوٹ کرنے کے قابل ہے، وہاں بھی یہی ہے، حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ فاذا فعلوا ذلک خلوا سبیلہم۔ مجھے صحیح الفاظ یاد نہیں ہے، لیکن یہ کہ بالکل تقریباً اس کے آس پاس کے الفاظ ہیں، پھر ان کا راستہ چھوڑ دو۔ تو اسی سے دلیل لی تھی حضرت ابو بکر نے رضی اللہ تعالی عنہ مانعین زکوٰۃ کے خلاف، کہ جب حضور نے کم سے کم تین چیزوں کی شرط رکھی ہے، جنگ جو ہے بند ہو سکتی ہے، جنگ بندی کی شرائط تین ہیں، کلمہ شہادت، نماز اور زکوٰۃ، تو میں زکوٰۃ کے معاملے میں کوئی مداہنت نہیں کر سکتا، کوئی کنسیشن نہیں دے سکتا، کوئی ڈھیل نہیں دے سکتا، اس لیے کہ حضور نے بھی اور سورہ توبہ کی ان آیات میں بھی اور اس حدیث میں بھی امرت ان اقاتل الناس حتی یقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ ویشہدوا ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے عظیم مسائل ہیں اس ایک حدیث کے اندر، حکمت کے کتنے خزانے ہیں۔ میں نے تو عنوان میں تو ایک خزانہ لکھا ہے، لیکن اس میں تو میرے نزدیک کئی خزانے ہیں اس میں۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب وہ یہ کر دیں گے تو گویا کہ مسلمان تسلیم کر لیے جائیں گے۔ اب ان کے دل میں ایمان ہے یا نہیں، اس کا مجھ سے تعلق نہیں، حسابہم علی اللہ عز وجل، ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے کہ وہ نیک نیتی سے کلمہ شہادت پڑھا، انہوں نے نیک نیتی سے نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، دلی آمادگی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ دے رہے ہیں، یا جبراً دے رہے ہیں، مجبوراً دے رہے ہیں، منافقانہ دے رہے ہیں، یا یہ ہے کہ اصل میں اسلام کا لبادہ اوڑھا ہے، پھر کسی موقع کے انتظار میں کسی کاؤنٹر ریولوشن کی کوشش کریں گے جب بھی ہمارا موقع ہو گیا، منافقانہ وہ ایمان لائے، یہ میرے ذمہ نہیں ہے، یہ اللہ کے ذمہ۔ حسابہم علی اللہ عز وجل، ان کا حساب جو ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے، میرے ذمہ نہیں ہے کہ آیا وہ مومن ہے یا نہیں۔ یہ اسلام ہے ان کا، اور اسلام کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ ٹو گیو پیس۔ جب وہ اسلام لے آئے تو انہیں امن مل گیا۔ اعتصموا فاذا فعلوا ذلک فاذا فعلوا ذلک فقد اعتصموا، اعتصام کے معنی اپنے آپ کو بچا لینا، اور بچاؤ کے لیے کسی کے ساتھ چمٹ جانا، گویا کہ انہیں تحفظ حاصل ہو گیا۔ وَعَصَمُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، انہوں نے اپنے خون بھی بچا لیے، اپنے مال بھی بچا لیے۔ جب مسلمان ہو گیا تو مسلمان کا مال بھی محترم ہے، اس کی حفاظت کی جائے گی، اس کی گارنٹی دی جائے گی، اس کی شورٹی دی جائے گی، اس کی جان بھی محترم ہے، اس کا خون نہیں بہایا جائے گا۔ تو جیسے ہی یہ تین کام کر دیں گے وہ مسلمان تسلیم کر لیے جائیں گے۔ مسلمان تسلیم کر لیے گئے تو جان و مال محفوظ ہو گیا۔ البتہ یہ کہ اب ان کے دل میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اس کا مجھ سے تعلق نہیں۔ ایک الا بحقھا، لیکن یہ کہ جان اور مال غیر مشروط طور پر محفوظ نہیں ہو گئے۔ اگر فرض کیجئے یہ مسلمان چوری کرے گا تو ہاتھ کاٹ دیا جائے گا،
اگر یہ مسلمان ہونے کے بعد شادی شدہ ہونے کی صورت میں زنا کرے گا رجم کیا جائے گا، مار دیا جائے گا۔ اگر یہ مسلمان ہونے کی صورت میں کسی کو قتل عمد کرے گا، کسی کو جان لے گا، تو اگر اس کے ورثاء چاہیں گے مقتول کے تو اس کی جان لے لیں گے۔ تو اللہ بحقھا، حق جو ہے کوئی آ جائے، اسلام کا حق، شریعت کا حق، اللہ کے قانون کا حق، وہ بات اور ہے، اس سے تو کسی مسلمان کی جان بھی محفوظ نہیں ہے۔ شورٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ انہیں اس پاداش میں قتل نہیں کیا جائے گا کہ وہ مسلمان نہیں ہے، جو کہ صرف قریش اور ان کے تابع جو لوگ تھے ان کا معاملہ تھا، وہ عام انسانوں کا بھی نہیں ہے۔ عام انسانوں کا معاملہ یہ ایمان لے آؤ ہمارے برابر کے ہو جاؤ گے، نہیں تو چھوٹے ہو کر رہو، اسلام کی بالادستی اور اللہ کے دین کے غلبے کو تسلیم کرو۔ لا آف دی لینڈ اور پبلک لا جو ہے وہ اللہ کا ہوگا، پرسنل لا میں تمہیں آزادی ہے۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد بھی جو مسلمان ہو جائیں، اگر وہ کوئی جرم کریں گے، کسی طرح کی ان سے جو ہے خطا سرزد ہوگی، تو اس کی جو تعزیرات ہیں، جو حدود ہیں، وہ ان کے اوپر نافذ کی جائیں گی۔ اب آخری بات، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ قتال فی سبیل اللہ کی جو اہمیت ہے، جو فضیلت ہے، جو اس کا رتبہ ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ، اس ہستی کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی کی قسم کھا کر حضور فرما رہے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، ما شہب وجہ ولغبرت قدم فی عمل تبتغى فیہ درجات الجنہ بعد الصلاۃ المفروضۃ کجہاد فی سبیل اللہ، نہیں تکان زدہ ہوا کوئی چہرہ، کسی عمل کی وجہ سے چہرہ اتر جاتا ہے، تکان ہے، اداسی ہے، وَلَغْبَرَّتْ قَدَمٌ، اور نہ ہی کوئی قدم غبار آلود ہوئے، یعنی کسی بھی عمل، یہ عمل کے لیے گویا کہ ایک استعارہ ہے کہ کوئی تھکا دینے والا عمل ہو تو چہرے کے اوپر اداسی اور تکان اور اس کے آثار ہوتے ہیں، اس محلال کے آثار ہوتے ہیں۔ کہیں سفر کر رہا ہے آدمی تو اس کے جوتے جو ہے غبار آلود ہوں گے، یا اس کے پاؤں جو ہے وہ غبار آلود ہوں گے، یعنی جو بھی چلت پھرت دنیا کی ہے، جو سعی و جہد ہے، جو بھی محنت ہے، جو بھی کوشش ہے، تبتغى فیہ درجات فی عمل تبتغى فیہ درجات الجنہ، ایسے عمل میں کہ جس سے جنت کے درجات جو ہے ان کی خواہش کی جائے، جنت کے درجات حاصل کرنے کے لیے، یعنی کوئی نیکی، کوئی عمل، بڑے سے بڑی کوئی نیکی، بڑے سے بڑا کوئی عمل جس سے کہ جنت کے درجے انسان حاصل کرنا چاہے، بعد الصلاۃ المفروضہ، نماز، فرض نماز کے بعد ایسا کوئی عمل نہیں ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد سے، یعنی صلاۃ المفروضہ جو ہے نماز فرض، یہ تو چونکہ اسلامی معاشرے کے لیے ستون ہے، الصلاۃ عماد الدین، یہ تو دین کا عمود ہے، یہ تو ظاہر بات ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے سے اسلام کا معاشرہ قائم کرنا، اسلامی ریاست قائم کرنی ہے، تو جس جگہ پر اسلامی ریاست قائم ہو گئی وہاں تو ستون جو ہے وہ پورے طور سے نصب ہو جانا چاہیے، وہاں تو وہ جو بھی ہے، جو عمود ہے وہ قائم ہو جانا چاہیے۔ تو بعد صلاۃ المفروضہ، صلاۃ المفروضہ کے بعد سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑا درجات جنت کو بلند کرنے والا عمل وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ وَلَا ثَقَّلَ مِيزَانَ عَبْدٍ كَدَابَّةٍ تُنْفَقُ لَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور نہیں بوجھل کرتا کسی بندے کے میزان کو کوئی شے جتنے کہ وہ اس کا چوپایا جو ہلاک ہو گیا اللہ کی راہ میں، اگر وہ گھوڑے پر سوار ہو کر وہ جہاد کر رہا تھا، قتال، یہ سب قتال کا تذکرہ ہو رہا ہے، گھوڑے کو تیر لگ گیا آ کر، گھوڑا مر گیا، اب یہ گویا کہ گھوڑا جو اس کا تھا اور جو اللہ کی راہ میں کام آ گیا ہے، تنفق کو نوٹ کر لیجئے، یہ نفاق کی بحث میں آتا ہے، نفقہ کسے کہتے ہیں؟ نفق الفرس، گھوڑا مر گیا، نفقت الدراہم، پیسے ختم ہو گئے، تو نفق سے وہی ہے تنفق، کہ جو گھوڑا کام آ گیا، گھوڑا خرچ ہو گیا، کوئی بھی سواری، گھوڑا ہو، اونٹ ہو، کسی سواری کے اوپر انسان گیا تھا اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے، وہ اگر اللہ کی راہ میں کام آ گیا تو جو اس کا میزان نیکیوں کا جو پلڑا ہے جتنا اس سے بھاری ہوگا، اور یحمل علیہا، نہ صرف یہ کہ کام ہی آ گیا بلکہ اس پر وہ صرف سوار ہو کر گیا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، تو جتنا یہ جانور اس کے پلڑے کو بھاری کر دے گا اتنی کوئی اور شے بھاری نہیں کرے گی۔
اس سے دراصل وہ سمجھ لیجئے جو ہمارا جو تصور ہے وہ فرائض کے ساتھ تقرب بالفرائض تقرب بالنوافل. اگر اسلامی معاشرہ قائم ہے، اسلامی نظام قائم ہے، خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام ہے، تو آپ نوافل کی طرف بڑھیے. اگر وہ قائم نہیں ہے تو پہلا فرض یہ ہے کہ جد و جہد جو ہے اس کو قائم کرنے کی ہو رہی ہے. اگر اس سے آدمی دستکش ہے اور وہ تہجدیں پڑھتا ہے اور وہ چاشت بھی پڑھتا ہے اور وہ اشراق بھی پڑھتا ہے اور وہ جو ہے جو شام کو مغرب کے بعد بھی پڑھائے جاتے ہیں اوابین بھی پڑھتا ہے اور روزے بھی جو ہے 3 دن کے بھی رکھتا ہے اور سارے رکھ رہا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں بیکار ہوں گی اگر اس جد و جہد میں لگا ہوا نہیں. ہاں اگر نظام قائم ہو گیا، جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا مولانا اصلاحی صاحب کی جو کتاب تھی دعوت دین، اس کا چیپٹر تبلیغ کس لیے، کہ اگر نظام قائم ہے تو گویا کہ اب اس نظام کی ذمہ داری ہے. وہ نظام جب کال کرے گا جتنے لوگ آ گئے بس، باقی سب جو ہے بری ہو گئے، باقی اپنی تہجدوں میں لگے رہے، اپنے علمی پرسوٹس میں لگے رہے، اپنی جو بھی اضافی نیکیاں کرنا چاہیں کرتے رہے، اس لیے کہ اس وقت جتنے لوگوں کی ضرورت تھی اتنے آ گئے ہیں. وہ گویا کہ فرض کفایہ ہو جائے گا لوگوں کی طرف سے. لیکن یہ کہ جب وہ دین قائم ہی نہیں تو فرض عین یہ ہے. اب اس کے لیے جد و جہد اگر نہیں ہو رہی ہے تو یہ نوافل بالکل بیکار ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں. یہ ہے اصل میں وہ دین کا انقلابی تصور کہ اس کے اندر بڑا زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے. نظام قائم ہے خلافت علی منہاج النبوہ، تو اب دین کی آگے توسیع ہے، اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے بقیہ دنیا میں. یہ ساری ذمہ داری اس نظام کے تحت ہے. وہ نظام جو ہے آج کل سٹینڈنگ آرمیز ہوں گی، جو بھی ہوگا، وسائل و ذرائع ہوں گے، ٹی وی ہوگا، جو بھی ہوگا اس کو استعمال کیا جائے گا، دعوت کو پھیلایا جائے. پھر ہمارا بجٹ جب بنے گا اس بجٹ میں سب سے بڑا حصہ اس کام کے لیے ہوگا کہ اللہ کے دین کی دعوت کو جو ہے ایک ایک فرد نوع بشر تک پہنچا دیا جائے. یہ نظام کے تحت ہوگا. افراد بری ہو جائیں گے، لیکن اگر وہ نظام قائم نہیں ہے تو ہر فرد پر فرض عین کے درجے میں سب سے بڑا فرض نماز ہے، مفروضہ کے بعد، فرض نماز کے بعد. پھر یہ ہے کہ وہ اس کے لیے جد و جہد کرے. اگر نہیں کرتا ہے تو وہ نوافل اس کے لیے بیکار ہے. اس کے لیے وہ جتنے بھی ہے، وہ چاہے ضربے لگا رہا ہو اور چاہے وہ چلہ کشی کر رہا ہو، وہ سب بیکار ہوگا. ہاں اگر وہ سب کام کر رہا ہے اس کو کرتے ہوئے تو نور علی نور ہے. اگر اللہ کی راہ میں قتال بھی کر رہا ہے، جہاد بھی کر رہا ہے اور راتوں کو کھڑا بھی ہو رہا ہے تو نور علی نور ہے. پھر تو یقیناً اس کی بڑی قدر و قیمت ہے. لیکن اگر وہ نہیں ہے، صرف یہی ہے، تو یہ بیکار ہے. یہ ہے اصل میں وہ بات کہ ما ولا ثقل میزان عبد کدابۃ تنفق له فی سبیل اللہ او یحمل علیہا. کوئی بھی اللہ کا بندہ جو ہے وہ جس سواری پر سوار ہو کر اللہ کی راہ میں نکلا ہے، یا جو سواری اس کی کام آ گئی، اس کا گھوڑا یا اونٹ جو ہے اسی سفر میں قتال میں ہلاک ہو گیا، اس سے جس قدر وزن پڑتا ہے اور وزن کا اضافہ ہوتا ہے نیکی کے پلڑے میں، ایسی کوئی اور شے نہیں. یہ ہے وہ حدیث جس کے بارے میں اب آگے لکھا ہے. رواہ احمد، مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے، والبزار والنسائی وابن ماجہ والترمذی، وقال حدیث حسن صحیح. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ 2 حدیثیں جو ہیں انشاءاللہ اب ہم اگلے جو بھی سبق ہوگا اس میں پہلے وہ 2 حدیثیں پڑھ لیں گے تاکہ یہ سیکوینس جو ہے ذہن کے اندر جو قائم ہوا ہے اس کے ساتھ ہی فوری طور پر ہم وہ حدیثیں بھی پڑھ لیں. ایک جز جو ہے اس میں کہ امرت ان اقاتل الناس، وہ آ گیا ہے ایک روایت میں، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اور جو پہلا جز ہے دین کا پورا جو پورا ایک نظام، پورا دین کیا ہے، وہ ہے ایک دوسری روایت میں جو غالباً 29 نمبر پر ہے 40 نووی میں. تو ان دونوں کے اندر ایک اور قدر مشترک جو میں نے شروع میں آپ کو بتائی تھی کہ حدیث جبرائیل میں اور اس میں ایک قدر مشترک یہ ہے کہ وہ واقعہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیاوی کے آخری دور کا ہے، اور یہ واقعہ بھی آپ کے حیات دنیاوی کا آخر. اس میں تو صراحت کے ساتھ ہے کہ تبوک سن 9 میں ہوا ہے تبوک کا سفر. اس کے بعد آپ جو ہے تقریباً 1.5 برس جو ہے اس دنیا میں رہے ہیں، اس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا ہے. تو گویا کہ یہ تعلیم نبوی کا وہ پہلو ہے کہ جو سب سے بلند ہے، سب سے گہرا ہے، اور وہ بھی چونکہ قانونی اور دستوری پہلو سے وہ معاملہ بہت اہم تھا کہ اسلام پر قائم ہے سارا معاشرہ اور اسلام پر قائم ہے ساری ریاست کا نظام. ایمان وہاں زیر بحث نہیں آتا، اور اسلام میں صرف شہادت ہے، لفظ ایمان نہیں آتا. وہ حدیث جبرائیل کا اہم ترین موضوع ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.